ہلالی صاحب، اگر تحریک انصاف اس بات پر سڑکوں پر آ گئی، ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی، تو پھر معاملات تو مزید بگڑ جائیں گے؟ شاید بگڑ جائیں، مگر خطرناک کیوں ہوا ہے بھائی؟ کس بات پہ خطرناک ہوا ہے کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے؟ تو آپ کو یاد نہیں ہے کیا ہوا تھا جب ایک آرمی چیف نے جا کے زرداری صاحب کو کہا تھا کہ 9% بڑھائیں تنخواہ آرمی کا؟ تو جب ان کا فائنانس منسٹر میں بقول ایک کہانی ہے، فائنانس منسٹر نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا پرنٹ اٹ۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، الیکشنز یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور آپ کو ایسا بہانہ لوکل کرنسی کا استعمال کرنا اٹس ناٹ آن۔ کیا آپ سیو نہیں کر سکتے؟ تنخواہ کم کریں، یا 100 میں سے 20 کر دیں، یا 10 کر دیں، یا کیبنٹ کو، اور پتہ نہیں کتنے سیٹس کے الیکشن صرف وہی بچت سے آپ کی ہو سکتی ہے۔ آپ جا کے گاڑیاں کاٹیں، یہ قسم کے جو الاؤنسز ہیں اور یہ اور وہ 101 چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یو شوڈ ایکسپٹ ridiculous argument کہ ہمارے پاس روپیہ نہیں ہے الیکشن ہولڈ کرنے کے لیے۔ نانسنس، یہ بہانہ ہے۔ تو میرے خیال میں یہ چلے گا نہیں۔ چلے گا نہیں کیا، میں نے اس کو ایڈوانس ہی کرنا اسٹوپڈ۔ ہلالی صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ الیکشن نہ کروانا حکومت کے اپنے لیے بھی چیلنجنگ ہو جائے گا؟ ایک طرف مہنگائی سے تنگ آئے عوام ہے، تو دوسری طرف پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک ہے، تو کیا حکومت کے لیے دونوں محاذوں پر نمٹنا ممکن ہو سکے گا؟ جب تک حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہو، اس وقت تک حکومت ایسی باتیں سوچیں گی نہیں۔ وہ کہیں گے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جس وقت ان کو پتہ چل گیا کہ واقع اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، اور واقع ان کے کہنے پہ کانسٹیٹیوشن کا ان اسپرٹ وائلیشن، ان پہ آ کے کہیں گے اب تم لا اینڈ آرڈر رکھو، اس لیے کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن کو ان اسپرٹ وائلیٹ کیا ہے، تو وہ کیوں کریں گے؟ بلکہ ان کا مشورہ ہونا چاہیے ناٹ آن، اور ہیں ان کا وہ ہونا چاہیے، وہ ایک سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کے، ان کا فرض ہے بتانا، ان کا حق ہے بتانا، جیسے آپ کا بھی ہے اور میرا بھی ہے۔ اگر پوچھا جائے تو کیوں نہیں بتائیں گے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس قسم کی رسک لیں گے۔ کس لیے بھائی، کس لیے؟ مائی گاڈ، پاکستان کی انٹیگریٹی داؤ پہ لگانا اس لیے کہ آپ ایک گورنمنٹ اور ایک آدمی کی شکل نہیں چاہتے؟ سیکھا نہیں ہے کچھ؟ ہلالی صاحب، اسمبلیوں کے الیکشن سے تو ڈیلے ہو ہی رہا ہے، حکومت ایک طرف یہ معاملہ تو لٹکا ہی رہی ہے، ایک اور معاملہ بھی لٹک گیا ہے۔ اے پی سی کا اجلاس جو کہ بلایا جایا تھا وہ اب مؤخر ہو رہا ہے، اور وجہ بن رہی جی ٹرکی کا دورہ۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہ اے پی سی بلائی جا رہی ہے، نہ الیکشن ہو رہے ہیں، نہ مہنگائی کنٹرول میں ہے، تو کون سے کاموں میں مصروف ہے حکومت؟ آپ نے یہ میرے خیال میں یہ کنکلوژن جو آپ نے ڈرا کیا ہے مناسب نہیں ہے۔ 2 دن کے لیے 7 سے 9 تاریخ تک پوسٹ پون کیا ہے، اور کیا فرق پڑتا ہے 2 دن کا اگر ان کو پوسٹ پون کیا؟ پرائیورٹائز اندر کے معاملات کرنے نا، انٹرنل معاملات۔ اس وقت دہشت گردی کا اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ نہیں، اگر 2 دن کے لیے، اس لیے کہ جنرل مشرف کا اس وقت یہ تھا اور کچھ لوگ ادھر جانا چاہتے تھے اور کافی لوگ ادھر جانا چاہتے تھے، اگر یہ سب ہے تو اٹس اے پریکٹیکل، یہ کوئی سگنیفیکنس میں یہ 2 دن کا نہیں اٹیچ کرتا ہوں۔ سگنیفیکنس ہم اس چیز کا اٹیچ کریں کہ ایسی حرکت آپ کر سکتے ہیں اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اگر الیکشنز ہوں آپ ہار جائیں گے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ جسٹ بیکاز یو ول لوز سو دیر شوڈ بی نو الیکشن؟ یہ کس قسم کا لاجک ہے بھائی؟ قانون کو توڑو، سب چیز توڑو۔ یہ بالکل صحیح کہا ہے اوریہ صاحب نے بھائی۔ میں سمجھتا ہوں مشرف اچھا آدمی تھا، مگر کون کہتا ہے کہ ہمارے کورٹس کو یہ حق تھا کہ اس کو کہے 3 سال کے لیے جو بھی تم کرنا چاہتے ہو کانسٹیٹیوشن کو تمہارے مطلب چلانے کے لیے کر لو، اور پھر
اسی آدمی کو ٹریٹر کہو, سزائے موت دو. اور وہ پارٹیز جو آج کہتے ہیں وہ ٹریٹر تھا, آپ نے کبھی بے نظیر بھٹو کو سنا ہے؟ جس دن انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا اس نے کہا کہ ایک بہت بڑا ڈیسپوٹ نام نواز شریف کو اس نے ہٹایا ہے, بڑی اچھا کام کیا ہے. اگر بھی یہ ڈکٹیٹر ہے اس نے ایک ڈیسپوٹ کو نکالا ہے. اور یہ دیکھیے, پلیز انڈرسٹینڈ, کوئی سینس آف بیلنس, ٹروتھ, یہ سب کنوینئنس کے لیے کہتے ہیں. 2 دن بعد اس کے 2 سال بعد اس کے ساتھ جا کے کوئی سائن کر لیتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی اس آدمی کے ساتھ جو آپ نے ڈیسپوٹ کیا تھا. تو لیٹس فیس اٹ, یہ 2 دن مینز نتھنگ. ہاں, اگر یہ 2 دن کا مطلب یہ ہے کہ آپ انویٹیشن اس طریقے سے جس طریقے سے ہونا چاہیے نہیں ایشو کریں گے, انویٹیشن آپ اخباروں کے ہیڈ لائن سے پریزیوم نہیں کر سکتے. اگر آپ آ جائیں کہ ہاں میں نے پڑھا تھا, آپ نے مجھے الیکشن بھیجا, میں آ گیا ہوں, وہ کہیں گے کدھر ہے دعوت نامہ, پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے, حکومت کا بہانہ یہ ہے کہ باہر کے جو ملک ہمارے دوستے ہیں وہ آبجیکٹ کریں گے. اچھا, اگر وہ آبجیکٹ کریں گے آپ پوچھ لیں, اور اگر ان کی کوئی آبجیکشنز ہیں, کس بیسس پہ آبجیکشنز ہیں؟ کیا آپ نے کوئی اس طریقے کے کھلونا دیا ہے کہ وہ پبلش نہیں ہو سکتا, بتایا نہیں جا سکتا؟ واٹ کائنڈ آف آپ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں. ہاں, یہ تو پھر یہ آپ پھر سوچئے فار 1 منٹ. وہ مطلب تو اس کا ویری کلیئر ہے بھائی. مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو خریدے گئے ہیں وہ خریدے نہیں گئے ہیں, ان اے سینس وہ چوری کیے گئے ہیں. they have been stolen, the price is so low, they have been stolen. سمجھ گئے آپ؟ گاڑیوں کا پرائس. اچھا, کچھ ایسے چیزیں لیے گئے ہیں جن کو آپ لے ہی نہیں سکتے, مثال کے طریقے گاڑیوں کا. تو یہ بہتر ہے کہہ دو کہ اسٹیٹ یہ. اور بائی دا وے, اگر یہ اسٹیٹ سیکرٹ تھا تو 1923 کا ایکٹ ہمارا ہائی کورٹ نے کیسے ان کو کہا کہ یہ بتاؤ, آن واٹ گراؤنڈز آر دے اوور رولنگ این ایکٹ آف پارلیمنٹ؟ کس بیسس پہ وہ کہہ رہے ہیں بتاؤ؟ آپ جائیں پارلیمنٹ میں, آپ جائیں اوورٹرن دا 1923 سیکرٹس ایکٹ جو یہ چیز کو کہتا ہے کہ نیڈ ناٹ بی ڈسکلوزڈ, اور پھر آپ کہیں تو ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی, ہم اسیوم تو نہیں کر سکتے ہیں کہ ہائی کورٹ نہیں جانتا ہے اس کا کام کیا ہے. دے ڈونٹ نو دا لا, وی مسٹ اسیوم دے نو دا لا. تو وہ سوچتے ہوں گے کہ یہ سیکرٹ نہیں اپلائی کرتا ہے, مگر گورنمنٹ یہ بہانہ اس وقت کر رہی ہے کہ یہ ایک سیکرٹ ہے اور ہم نہیں بتا سکتے. یہ دیکھیے, چوری آپ چھپانے کے لیے ایسے حرکتیں کرتے ہیں جو ایکچولی 2 منٹ میں وہ کھل جاتا ہے. وی نو اٹس آل نانسنس. ٹھیک ہے, اور بتانا نہیں چاہتے, آپ کو کیا لگتا ہے پورا قیمت نہیں دینا چاہتے. ہلالی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے ایڈمنسٹریٹو بجٹ کٹ ڈاؤن کرنے والی شرط پر کتنا عمل درآمد ہو سکے گا؟ بہت ہو سکتا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں بہت ہو سکتا ہے. مگر دیکھیے, آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے ہمارے کاسٹ کٹنگ؟ وہ تو ایک بڑا کام ہے, اکانومی بیٹھیں, سب چیزیں ایکسپینسز لیں, اور ہم یہ ایسے شو پہ نہیں کر سکتے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ وعدہ کیوں کرتے ہیں جو وہ پورا نہیں کر سکتے؟ کہ آپ پیدا ہوئے ہیں جھوٹے. آر یو بورن لائرز؟ کہ آپ اتنے انکمپٹنٹ ہیں اور اتنے کرپٹ ہیں. کیا وجہ ہے بھائی؟ آپ کو پتا ہے کتنے پیسے کی ضرورت ہے, آپ کو وہ پیسے ملتے ہیں, آپ ہی مانگتے ہیں, آپ کو ملتے ہیں, مگر آپ اس سے زیادہ خرچتے ہیں. تو اس کا وجہ کیا ہے؟ آپ انکمپٹنٹ ہیں. آپ تو ایک بجٹ, ایک ہاؤس ہولڈ بجٹ میں نہیں رن کر سکتے ہیں, اس لیے کہ آپ گریڈی ہیں, آپ ایکسٹریویگنٹ ہیں, کرپٹ ہیں, پتہ نہیں کیا ہیں آپ. اچھا, انہوں نے کیا کہا؟ یہ جو آئے تھے انہوں نے کہا جی سیدھی سادی بات ہے, آپ نے اگری کیا تھا ایکسٹرا جی ایس ٹی لگائیں گے 800 بلین کا, آپ فیول ٹیکس لگائیں گے, وہ پیٹرولیم لیوی, پلس آپ الیکٹرک چارجز 70-80% سے بڑا کریں گے, گیس جو نامنل پرائس پہ ملتا تھا آپ اس کو 120% زیادہ کریں گے, اور آپ
ہمارے قرض کو پرنسپل اینڈ انٹرسٹ آپ دیں گے. یہ اس طریقے سے آپ اس کو پھیٹیں گے. ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے مان لیا 23 دفعے آپ نے فیل کیا ہے, 23 ٹائمز آپ نے کہا ہے سوری ہم کر نہیں سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کا ول نہیں ہے, آپ کرپٹ ہیں, آپ گریڈی ہیں. تو انہوں نے کہتے ہیں ہم نہیں بتانا چاہتے آپ کو آپ کیسے کریں گے, مگر اگر آپ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے اور ہمیں آپ بٹھا کے پوچھتے ہیں تو مائی گاڈ کیا یہ مشکل کام ہے؟ ایگریکلچرل ٹیکس لگاؤ, رچ کو ٹیکس کرو, جی ایس ٹی بڑھاؤ, ڈائریکٹ ٹیکسیشن کرو. کیا بات ہے؟ دیکھیے اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے. میں بتاتا ہوں کتنا آسان ہے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو ہمسایہ میں گھر ہے, آپ جانتے ہیں وہ گھر کیسا بنا, کتنے پہ بنا, کتنے کا بنتا ہے, اور آپ پتا کریں گے کہ یار یہ تو کسٹمز کا انسپیکٹر ہے. تو آپ کہیں گے اس کو پوچھو تو صحیح, اس کو پوچھو, اگر وہ ٹھیک سے جواب دے دیا فائن, اگر وہ جواب نہیں دیا جیسے لی کوین یو کہہ رہا تھا, جیسے چینی کہتے ہیں, تو آپ اس کو لے جائیں اور کہیں کہ آپ نے یو ہیو کازڈ اے لاس ٹو دا اسٹیٹ 14 لاکھ سے زیادہ, لہذا اس کا سزا ہے موت, مگر ہم آپ کو گولی سے جو ماریں گے اس کے لیے بھی آپ سے ہم پیسے وصول کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر 5 لوگوں کو ایسے آپ اڑا دیں, ٹاپ پیپل, آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ چوری کریں گے؟ ابھی قانون ختم کر دیا. میٹر از یو ڈونٹ ہیو اٹ. لالی صاحب ایسٹ بیونڈ مینز تو قانون ہی ختم کر دیا ہے شہباز شریف صاحب نے, بڑے بڑے لوگ باہر نکل گئے ہیں. There you are. اچھا دوسری بات, یہ تو in other words انہوں نے ایک قانون نکالا ہے جدھر انہوں نے کہا کہ چوری اور کرو. اچھا اب آپ کو میں بتاتا ہوں, آپ کو شاید یہ پتا نہ ہو, آئی ایم ایف ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, مگر آئی ایم ایف کو تھوڑا سا یہ تو بتا دیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے تھرو تم تو افغانیز خرید رہے ہو, تم نے افغانیز خرید رہے ہو. بھائی افغانیز سے تم کیا کر رہے ہو, اور اتنا کیا ضرورت ہے تمہیں؟ ان ادر ورڈز چپکے سے تم افغانستان کو ایک قسم کا سبسڈی دے رہے ہو. چلو ٹھیک ہے, وہ افغانستان آپ کا دوست ہے, دشمن ہے, کیا ہے ہمیں نہیں پتا, اور اگر ان کا بھلا ہوتا ہے تو ہمارا بھی بھلا تو کر لیں نا, ہمارے سے بھی آپ تھوڑے روپیے خرید لیں. ادروائز ایکسپلین ٹو اس وائی یو آر ڈوئنگ اٹ. اور ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جب وہ افغانی خریدتے ہیں؟ افغانی ہمارے سے تگڑا ہو گیا ہے, افغانی از ناؤ مور پاورفل دین دا روپی. بالکل. اور افغانیز کیا کرتے ہیں؟ ادھر سے اسمگل کرتے ہیں ڈالرز ہمارے وہاں سے, وہی ڈالر جو امریکہ سبسڈائز کر رہا ہے وہی افغانی دے کے یہ لے رہے. دیکھیے خدا کے لیے آپ کو اف یو ہیو کلین ہینڈز, وہ کہتے ہیں نا when you go for judgment or you go for equity you must have clean hands. جب آپ کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں آپ کچھ بھی ان کو کہہ سکتے ہیں, مگر جب وہ کہتے ہیں یہ چور کو نہیں پکڑا تم نے, اس چور کو نہیں پکڑا, تمہارا کوئی لا ہی نہیں ہے, تم نے تو اب ایویڈنس کا پروف, اونس آف پروف تم نے چور پہ رکھا ہوا ہے. الٹ ہو گیا, الٹ ہو گیا. سوری پولیس پہ, آئی بیگ یور پارڈن, پولیس پہ رکھا ہوا ہے. یہ ایف آئی اے کیا پروف کرے گی؟